آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے اور بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کرو اور اس سے کہو کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ بے نمازی کو قرض نہ دو کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر سکتا وہ تمہارا قرض ادا کیسے کرے گا؟ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ جس شخص کو آنکھوں کے مرض کی شکایت ہو تو اس کا مچھلی کھانا اس کی آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زیادہ انڈا کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ مسور کی دال کھانے سے انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلد رونا آتا ہے۔ جن کے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں کمزور ہوں ان کے والدین کو چاہیے زیتون کے تیل سے بچوں کی ٹانگیں مالش کیا کریں، اس سے بچوں کی ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اپنے بچوں کو چکناہٹ و میل کچیل سے پاک رکھا کرو کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہو اور جو بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ گھر کے سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ جس گھر میں سب مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ کی برکت رہتی ہے۔ خدا کسی بندے کو جھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی امام علی رضا کے پاس آیا، اس نے اولاد کی کمی کی شکایت کی۔ امام علی رضا نے فرمایا استغفار زیادہ پڑھا کریں اور مرغی کا انڈا اور پیاز ملا کر کھایا کریں۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیز لے کر جائیں گے۔